خواتین و حضرات، جمیل یوسف کا تحریر کردہ مضمون قائد اعظم میں کیا کرشمہ تھا الحمراء ستمبر 2019 میں شائع ہوا۔ مضمون کا موضوع قائد اعظم کی کرشمہ سازی شخصیت ہے۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار و شخصیت کی خوبیوں کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم میں کیا کرشمہ تھا مضمون پڑھا دل پر نقش ہو گیا، لہٰذا میں اس مضمون سے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں تاکہ یہ سچے حقائق لوگوں تک پہنچ سکے اور نئی نسل معلومات حاصل کر کے اپنی کردار سازی پر توجہ دے۔ جمیل یوسف فرماتے ہیں، جو لوگ کراچی میں قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شریک تھے وہ بتاتے ہیں کہ غم میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک موجزن تھا۔ لاکھوں لوگ، بچے، بوڑھے اور جوان یوں داڑیں مار مار کر رو رہے تھے جیسے ان کا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہو۔ ہر شخص یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کہ اس کی زندگی کا سہارا اس سے چھین لیا گیا ہو۔ ہر کوئی غم سے نڈال تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر زبان پر یہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ جناب شعیب قریشی اپنے مضمون امیر کارواں میں بیان کرتے ہیں، ایک غریب ان پڑھ کشمیری بچہ اپنے ماں باپ کھو کر اور سب کچھ لٹا کر صرف اپنی جان عزیز کے ساتھ بمشکل کراچی پہنچا اور ایک مہاجر گھرانے میں رہتا تھا۔ صبح کو جب وقتاً قائد اعظم کے انتقال کی المناک خبر شہر میں بجلی کی طرح گشت کر رہی تھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور کہتا تھا کہ اب ہم کشمیریوں اور ہماری کشمیر کو کون بچائے گا۔ لوگ قائد اعظم سے دل و جان سے والہانہ محبت کرتے تھے اور ان پر فدا تھے۔ اس کا اندازہ ممتاز حسن کے بیان سے ہوتا ہے۔ عام غریب مسلمان جناح کو کیا سمجھتے تھے، مجھے اس کا اندازہ 1939 میں ہوا۔ جناح لندن کے مشرقی حصے میں واقع ایک مسجد میں جمعہ کے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر صفیں خالی کر دی تاکہ وہ سب سے آگے کی صف میں بیٹھ سکیں، اگرچہ خود انہوں نے آخری صف میں بیٹھنا پسند فرمایا اور کہا کہ میں دیر سے آیا ہوں اور کسی اور جگہ کا مستحق نہیں۔ نماز ختم ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے انہیں گھیر لیا، وہ قائد اعظم کو قریب سے دیکھنا اور ان سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہر نمازی نے ان سے مصافحہ کیا۔ یہ خلوص اور عقیدت کا ایک بے مثال مظاہرہ تھا۔ ایک شخص پر رخت طاری ہو گئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے میرے خدا، میری زندگی محمد علی جناح کو بخش دے۔ یہ سارے کا سارا مجمع غریب اور ندار مسلمانوں کا تھا۔ کوئی مزدور تھا، کوئی ملاح تھا، کوئی چھوٹا موٹا دکاندار اور کوئی خوانچہ فروش۔ جناح نے نماز کے لیے یہ مسجد خود منتخب کی تھی۔ ان کا ارشاد تھا کہ میں کسی ایسی مسجد میں جانا چاہتا ہوں جو کسی فرقے سے خاص نہ ہو اور جس میں غریب مسلمان نماز پڑھتے ہوں۔ ایک واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بیگم تصدیق حسین فرماتی ہیں، قائد اعظم لاہور تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ پرآشوب زمانہ بہت کرب انگیز تھا۔ حکومت برطانیہ مسلمانوں کو دبانے اور پاکستان کے مطالبے کو پس پشت ڈالنے کے لیے طرح طرح کی سختیاں کر رہی تھی۔ قائد اعظم کے لاہور آنے کی خبر نے مردہ دلوں میں تازگی پیدا کر دی۔ ہر شخص ان کی تشریف آوری کی خوشی سے سرشار تھا۔ اچانک شام 6 بجے یہ سنسی خیز خبر پہنچی کہ کسی نے قائد اعظم پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے۔ میں اس وقت اندرون شہر ایک میٹنگ میں شریک تھی۔ خبر پہنچتے ہی میٹنگ فوراً درم برم ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے سنتے ہی دکانیں بند کر دی۔ برونق بازار فوراً خاموش اور سنسان ہو گئے۔ لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں مدعو والا کی طرف رواں دواں تھی۔ سڑکوں پر موٹروں اور ٹانگوں کا چلنا دشوار ہو گیا۔ جو سنتا وہی سب کام چھوڑ کر ساتھ ہو لیتا۔ چند لمحوں میں مدوس والا کے دروازے پر بے پناہ بھیڑ لگ گئی اور قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اندر کوٹھی میں شہر سے ہزاروں فون آ رہے تھے۔ قائد اعظم کے سیکرٹری ہجوم کا شور سن کر باہر نکل آئے اور لوگوں کو بتایا کہ قائد اعظم بخیریت ہیں، انہیں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، مگر
سیکٹری کی بات کون سنتا تھا؟ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمیں قائد اعظم دکھاؤ وہ کہاں ہیں، انہیں کسی موذی نے زخمی کیا ہے، ہمیں بتاؤ وہ شقی القلب کون ہے۔ سیکٹری کافی دیر تک ہجوم کو سمجھاتا رہا مگر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ ہجوم لمحہ بہ لمحہ اور بے تاب ہوتا رہا۔ قائد اعظم کی صورت دیکھنے کے لیے ہر شخص بے چین تھا۔ جب مجمع بالکل قابو سے باہر ہو گیا اور اس کی آوازیں اندر پہنچنے لگی تو قائد اعظم کا دل اپنے فدائی مسلمانوں کی محبت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ باہر نکل آئے اور برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، میرے بھائیو، میں بالکل اچھا ہوں، مجھے کوئی گرزندہ نہیں پہنچا، تم بے فکر ہو جاؤ، محمد علی کے ساتھ خدا کی مدد شامل ہے، اللہ تعالیٰ کو پاکستان بنانا مقصود ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں، تمہیں بے چین کرنے کے لیے یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہے، میں تمہاری محبت کا شکر گزار ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ محبت پاکستان کی محبت میں تبدیل ہو جائے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا حصول اس وقت ممکن ہوا کہ جب مسلمانوں نے قائد اعظم کے ایک اشارے پر سر دڑ کی بازی لگا دی۔ جمیل یوسف اپنے مضمون میں فرماتے ہیں کہ قائد اعظم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ محمد علی جناح نے اپنی فہم و فراست، تدبیر، جہد مسلسل اور سیاسی دور اندیشی کے باعث نہ صرف انگریزوں کو چلتا کیا بلکہ مسلمانوں کو ہندو شکنجے سے بچاتے ہوئے 14 اگست 1947 میں ایک آزاد ریاست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صرف اس امر کی ہے کہ ہم قائد اعظم کا یوم پیدائش منانے کے ساتھ ساتھ اپنے قائد کے ہر فرمان کو بھی مانیں اور اپنی نسل کو بھی اپنے قائد کے روشن سیرت و کردار سے متعارف کرائیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔